سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط فأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين سورۃ الاعراف مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراف کہتے ہیں ہائٹ کو، بلندی کو۔ الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزل الیک یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ اے نبی آپ اپنے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اس کی وجہ سے تاکہ آپ اس کے ذریعے خبردار کریں۔ اس کے اتارنے کی غرض کیا ہے؟ کتاب کو اتارنے کی غرض کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ منکرین کو خبردار کریں۔ پچھلی قوموں کی تاریخ سنائی گئی ہے تو کہا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ آپ اس کے ذریعے ان کو وارن کریں۔ اتبعوا آپ پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا، اور نہ پیروی کرو اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی۔ کتنی تھوڑی بات تم سمجھتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب وہ آرام کر رہے تھے۔ فما کان دعواہم تو پھر ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، کہنے لگے کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ فلنسألن الذین ارسل الیہم ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، ہم لازماً رسولوں سے پوچھ کر رہیں گے۔ امتوں کا بھی محاسبہ ہوگا اور انبیاء کرام سے بھی پوچھا جائے گا کہ جو میسیج ان کو کنوے کیا گیا تھا کیا انہوں نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہم تم سب کے سب نگہبان ہو اور تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا تو عورت سے پوچھا جائے گا کہ وہ شوہر کے گھر کی نگران تھی، مالک تھی، تو کس طریقے سے اس کو لے کر چلی، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، اپنے بچوں کی تربیت کیسے تھی، اپنے ملازمین جو بھی انڈر ہیں، جو بھی محتاط ہیں، تو ان کو دین کا پیغام کس حد تک پہنچایا، ان کو دین کے راستے پہ کس حد تک لگایا۔ تو کہا سب سے محاسبہ ہوگا، سب سے پوچھو گی۔ صرف ماں یہ نہیں کہ خود عبادت کرتی رہے، خود مصلی پہ بیٹھی رہے، خود نیکی کے کام کرتی رہے، جو بھی اس کے انڈر ہوں گے، ماتحت ہوں گے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی، ان کی پرورش کیسے کی، ان کا تعلق رب سے کیسے بنوایا۔ یقین کریں کہ جتنے بھی اولیاء کرام آئے تو سب کے پیچھے ماؤں کا ہاتھ تھا۔ امام بخاری ایسے نہیں بنے،
وہ نابینا ہو گئے تو ماں پوری پوری رات رویا کرتی تھی اور کہتی تھی اللہ میرے بچے کو تو آنکھیں دے دے، میں اس کو دین کا امام بناؤں گی۔ بہرحال اتنا تڑپ کے روئیں کہ ایک صبح انہوں نے خواب دیکھا، ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم آئے اور فرمایا خوشخبری ہو کہ تیرے بچے کی آنکھیں واپس آ چکی ہیں۔ آنکھیں کھولی تو واقعی ان کی آنکھیں واپس ہو چکی تھیں، اور پھر وہ دین کی تلاش میں نکلے، 16 سال کے بعد گھر واپس آئے، اور پھر ایسے نہیں امام بخاری بن گئے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم ان کے سامنے احوال بیان کریں گے علم کی بنیاد پر، اور ہم ان سے غائب تو نہیں تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، بالکل یہ برحق اور سچ ہے۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے یہی لوگ فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی کرتے رہے۔ کہا اللہ کا ترازو تلے گا، وزنوا قبل ان توزنوا، آج تم ایک اپنا ترازو خود سے لگا لو، جب رات کو سونے لگو تو حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ اور موازنہ تم خود کرو کہ آج پورے دن میں نے کیا کیا کیا، کتنی نیکیاں کی اور کتنی برائیاں کی، اور جب برائیاں نظر آئیں تو اللہ سے توبہ کر کے آج ہی اس کو ریز کرا دو، آج ہی ان کو نیکیوں میں کنورٹ کرا دو۔ تو کہا کہ اس دن رب کا ترازو ہوگا، اور ترازو کیا ہوگا؟ ہر عمل کو اللہ شکل دیں گے، وہ پرسونیفائی ہوگا، ہر چیز کی شکل ہوگی۔ اور شکل کہا کہ جو زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو شجاعاً اقرا، ایک گنجا سانپ پائے گا اور کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں اور تیرا مال ہوں، اور آ کر اس کو لپٹ جائے گا۔ تو بہرحال ہر چیز کی ایک شکل ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو نامہ اعمال کو وزنی کر دیں گے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور حبیبتان الی الرحمن رب کو بہت پسند ہے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کہا کہ جب انسان کا تل رہا ہوگا نامہ اعمال تو دیکھے گا برائیاں زیادہ ہیں، برائیاں زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں، تو اب انسان پریشان ہوگا، سامنے بھڑکتی آگ ہے، انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ، اور وہ تفور کہا شیر کی طرح گھور رہی ہوگی، تو انسان بے بس کھڑا ہوگا، کوئی دوست نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی کچھ کرنے والا نہیں، رب کی عدالت ہے اور میری نیکیاں کم پڑ رہی ہیں، صرف ایک رن سے ہار گئی تو کیا ہوا، جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدر بن گئی۔ تو اب انسان پریشان ہوگا کہ اچانک ایک چیز آئے گی نور کی شکل میں اور ترازو کو جھکا دے گی، تو انسان حیران ہو کر پوچھے گا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ علم ہے جو تو بانٹا کرتی تھی، تھوڑی سی زبان ہلے گی، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی بہت بڑی قدردانی ہوگی۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے ناانصافی کرتے رہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں معاش کے سارے سامان رکھ دیے، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ قال انا خیر من، تو تکبر آ گیا، انا آ گئی، خود پسندی آ گئی، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، اور مٹی میں حکارت ہے، اور آگ میں کیا ہے؟ تیزی ہے، شعلہ ہے، جلا دیتی ہے۔ قال فاہبط منہا، تو اللہ نے فرمایا یہاں سے تو چلا جا، تجھے حق نہیں کہ تو اس جنت میں تکبر کرے، تو نکل جا، تو ذلیل ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا مجھے قیامت تک اے رب مہلت دے، اور یہ جو ابلیس ہے عزازیل یہ ابھی تک نہیں مرا، یہ قیامت تک رہے گا۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے۔ قال فبما اغویتنی، کہنے لگا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا۔ اب دیکھیں کہ پھر وہ بات کرنے کا طریقہ، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم بھی ایسے ہی بات کرتے ہیں؟
کہ اب اللہ پہ سارا بلیم ڈال دیا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، نہ تو انسان کو پیدا کرتا اور نہ ہی میں انکار کرتا، تو سارا بلیم کس پہ ڈال دیا؟ اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیا۔ تو ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، غلط کر کے ہم الزام دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں، ہم غلطیاں کر کے ایسے ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، ہم دوسرے کو قصوروار ٹھہرائیں گے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے آپ کو ٹھہرائیں۔ اللہ کی محبتیں ہمارے دل میں نہیں ہیں، اولاد کی محبت ایسی غالب ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا بچہ انتہائی بدتمیز ہے، لیکن جب کسی کے بچے سے لڑائی ہوگی ہم کہیں ہو ہی نہیں سکتا ہمارا بچہ گالی دے، ہو ہی نہیں سکتا ہمارا بچہ ہاتھ اٹھے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ سارا دن مارتا ہے، پیٹتا ہے، بری اس کی زبان ہے، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ ابلیسیت ہے، اس کو زندگی سے نکالنا ہے۔ اللہ نے ہمیں خاک سے بنایا، اور خاک میں عاجزی ہوتی ہے، خاک میں تواضع ہوتی ہے، خاک میں جھکنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارا مقصد بتا دے، ابلیس کے راستے پہ نہیں، کیا کرنا ہے؟ حضرت آدم کے راستے پہ چلنا ہے، کہ جن سے غلطی ہوئی تو فوراً انہوں نے توبہ کی۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ میں تو سیدھی راہ پر انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، تیری طرف آنے نہیں دوں گا، پھر میں ان کو گھیروں گا آگے سے، پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار ہو کر، ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ویا آدم اسکن، اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، یہاں سے جو تم چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لہما الشیطان، پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جانا یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ پھر ان کو دھوکے سے شیشے میں اتار لیا، پھر جب انہوں نے درخت کو چکھا تو کھل گئے ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے، اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تب ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہیں کہا تھا، آگاہ نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب دیکھیں شیطان کے حربے کیسے ہوتے ہیں۔ پہلے خیال ڈالا، وسوسے ڈالے، پھر بات کی، پھر قسمیں کھانے لگا، پھر دھوکے سے ان کو اپنے ڈھب میں لے کر آیا کہ اب وہ شیشے میں اتار لیا، ایسی چرب زبانی سے باتیں کی کہ نہیں اس میں کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے تو ویسے ہی منع کیا تھا۔ تو اس طریقے کا حضرت آدم اور حوا کو اس نے بہکایا، ان کو ٹیمپٹ کیا۔ تو یہ شیطانی رویہ ہے، شیطانی بیہیویئر ہے کہ نیکی کے راستے کو مشکل کر دینا اور برائی کے راستے کو اتنا خوبصورت بنا دینا کہ دوسرے کو کہنا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ برائی کے راستے پہ چلو۔ تو یہ سب شیطانی رویے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے دو کیریکٹرز ہمیں دکھائے جن کے راستے پہ نہیں چلنا، دونوں متکبر تھے، ایک شیطان کا راستہ اور ایک فرعون کا راستہ، اور اللہ نے انبیاء کے راستے دکھا دیے کہ دیکھو یہ ہیں جن کے طریقوں کو تم نے فالو کرنا ہے، اپنی زندگی میں لے کر چلنا ہے۔ تو اب دیکھیں قال، ان دونوں نے کہا، اب جیسے ہی ان کو احساس ہوا غلطی ہو گئی تو معافی مانگی، اللہ کی بارگاہ میں آئے، توبہ کے زیور سے اپنے آپ کو سجا لیا، اور پھر دوبارہ سے اشرف المخلوقات بن گئے، پھر ملائکہ سے بھی بڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہی توبہ کا زیور پہننا ایسا پسند ہے۔ کہا اے انسان تجھ سے غلطیاں ہوں گی، تو غلطی کرے گا، اور جب غلطی کر کے تو میری بارگاہ میں آئے گا، ندامت کا ایک آنسو بہائے گا، تو ایک آنسو بہائے گا عرشوں پہ چراغاں ہوں گے، تو ایک دفعہ یا اللہ کہے گا 70 بار عرش سے لبیک کی صدا آئے گی۔ تو کہا کہ ان دونوں نے کہا اے رب ہمارے، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں یہ ہم نے انبیاء کو دیکھنا ہے، ان کی زندگی کو لے کر چلنا ہے کہ جیسے ہی گناہ ہوگا اور روز ہوگا، ہوتا رہے گا۔ کہا کہ تم جب اس راستے پہ چلو گے تو راستے میں گٹر آئیں گے، راستے میں گناہوں کی دلدل آئے گی، تم جب اس میں گرو گے تو فوراً اٹھ کھڑے ہونا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس میں نہیں گرو، تم گناہوں کے دلدل میں پھنسو گے اور پھر فوراً سے اٹھ کر
तौबा का गुस्ल कर लो, अल्लाह की बारगाह में आओ और कहो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तो कहा कि तुम उतरो, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे लिए एक ख़ास मुद्दत तक ज़मीन ही में जाए करार है और सामाने ज़ीस्त है। क़ाल फ़ीहा तहयौना, फरमाया वहीं तुमको जीना है, वहीं मरना है और इसी में से ज़मीन में से तुमको निकाला जाएगा। या बनी आदम, ए इंसान, हमने तुम पर लिबास को उतारा कि ढांके तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्से, व रीशा, और ये क्यों उतारा? ये बतौर ज़ेबाइश और आराइश ज़ीनत का ज़रिया है और तकवे का लिबास ही बेहतर है। ये लिबास अल्लाह की अता है, उसकी देन है, उसकी नेमतें हैं, उसका फजलो करम है, शायद कि लोग सबक सीखें। तो इंसान और लिबास दुनिया में साथ साथ आए। तो अल्लाह ताला ने लिबास का मकसद बता दिया कि लिबास का मकसद क्या है, कि तुम्हारे जिस्म के सत्र को छुपाए, नंगे हिस्सों को छुपाए और तुम्हें जीनत बख्शे। तो जब भी लिबास पहने देखें कि ऐसा ना हो कि हमारी उरियानियत वासे हो रही हो, तो फरमाए कि रुब्ब कासियातिन आरियात, कितनी पहनने वाली क़यामत के दिन नंगी होंगी। वो लिबास कौन सा नहीं पहना जो ट्रांसपेरेंट ऐसा हो कि सारा कुछ नज़र आ रहा हो। तो कहा हर ब्रांड का लिबास पहन सकते हो, हर स्टफ़ का पहन सकते हो, हर तरह का पहन सकते हो, खूबसूरत लगने के लिए पहन सकते हो और ये रब की इबादत करोगे कि रीशा बेढंगा लिबास नहीं पहनना, गंदा नहीं लगना कि शलवार और रंग की कमीज़ और रंग की और ऐसे कि कोई देखे तो उसको नफ़रत हो, कराहियत हो। लिबास के दो मकसद हैं कि तुम्हारे जिस्म के हिस्सों को छुपाए और दूसरी चीज़ तुम्हें जीनत बख्शे, तुम्हें खूबसूरती दे। अन्नासु बिल लिबास, लिबास शख्सियत का आईना दार होता है। तो आराइश जायज़ है। फरमाया कि जो शोहरत का लिबास पहनेगा तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन ज़िल्लत का लिबास पहनाएंगे। अगर आपको पसंद है अच्छा लिबास पहनना तो दो चीज़ें देखिए कि उसमें तकब्बुर नहीं हो और उसमें इसराफ नहीं हो। अब देखें कितनी चीज़ों को हम हराम कर देते हैं, हमें अल्लाह ने दिया, हमने पहना, लेकिन अगर हमने किसी गरीब को वो पहने देखा या घर की मुलाजमा को पहने देखा, हमारे दिल में अच्छा ये मेरे बराबर की, तो अब लिबास पहनना हराम हो गया। तो याद रखिए छोटी छोटी चीज़ें हम जिंदगी में लाकर अपनी हलाल को हराम कर देते हैं। शोहरत का लिबास नहीं पहनना, रियाकारी का लिबास नहीं पहनना, फ़ख्र का लिबास नहीं पहनना, तकब्बुर का लिबास नहीं पहनना। लिबास इतना तंग नहीं हो कि पूरा जिस्म ज़ाहिर हो रहा हो या इतना बारीक नहीं हो कि जिस्म नज़र आ रहा हो। और फरमाया लअनल्लाह, अल्लाह की लानत है, ऐसा लिबास पहनो कि मर्द औरतों जैसा लिबास पहने और औरत मर्दों जैसा लिबास पहने। थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो मना है, बाकी हर तरह की चीज़ें हमारे लिए हलाल हैं। जब भी लिबास पहनेंगे इंशाअल्लाह इसको देखेंगे और दुआ पढ़ेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फ़ी हयाती। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे नंगा होने से बचा लिया, तूने मेरे नंगे हिस्सों को अल्लाह तूने छुपा लिया और अल्लाह तूने इसके ज़रिए मुझे खूबसूरती और ज़ीनत अता की। तो कहा कि कमीज़ अभी घुटनों तक नहीं पहुंची होती कि उसकी मग़फ़रत हो चुकी होती है। अब देखें कैसा प्यारा, कैसा खूबसूरत दीन है। या बनी आदम, ए बनी आदम, ऐसा ना हो कि शैतान फिर तुम्हें इसी तरह फितने में मुब्तला कर दे जिस तरह उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवाया था और उनके लिबास उसने उतरवा दिए थे ताकि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने वो खोले। वो और उसके एजेंट तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। इन शयातीन को हमने उनका सरपरस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते। फरमाया कि आखिरी लिबास, वापसी का लिबास क्या है? वह सबका एक जैसा है। उसमें कोई रंग नहीं देखा जाएगा, कोई ब्रांड नहीं देखा जाएगा, कोई उसमें वो नहीं देखा जाएगा किस दर्जी ने सिया, सब का एक जैसा होगा। चाहे बादशाह की बेटी है या फ़कीर की बेटी, सब का अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तफावुत रख दिया, इस दुनिया में फ़र्क रख दिया। एक की डोली उठती है, बाहर से कपड़े डिज़ाइन होकर आते हैं, बाहर से सारा कुछ डिज़ाइन होता है, पार्लर से सजती है, जहाज़ों पे उड़ती है, उसका बेडरूम अलग से होता है,
وہ کس طریقے سے آراستہ کی جاتی ہے، دنیا کی نظریں اس پر ہوتی ہیں، ایک شہزادہ آتا ہے اس کو لے کر جاتا ہے، محل اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ تو اللہ نے فرق رکھ دیے، اور ایک ڈولی اٹھتی ہے، ایک سڑک سے اٹھتی ہے، وہ فقیر معذور کی بیٹی ایک اپاہج جاتا ہے، ایک سڑک سے لے کر اس کو دوسری سڑک پہ ڈال دیتا ہے۔ ہم لوگ انڈیا گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ یہ سڑکوں پہ ہمارے گھر ہیں، تو جب ڈولی اٹھتی ہے تو ایک سڑک سے دوسری سڑک پہ دوسرا انسان بیٹھا ہے، تو کوئی گھر نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ تو فرق رکھ دیے، کہا کہ جس دن تیرا جنازہ اٹھے گا تو اس دن کوئی فرق نہیں ہوگا، آج ڈولی ویسے اٹھے گی، آج سواری ویسے ہوگی، آج ڈریس ایک جیسا ہوگا، آج تمہارا بیڈ روم ایک جیسا ہوگا، دونوں کا مٹی کا ہوگا، آج جو چیز تمہارے ساتھ جائے گی وہ تمہارے اعمال ہوں گے، وہ تمہارا تقوی ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کو جھانکا تو اس میں نے اکثریت فقراء کی پائی، اور اصحاب الجد میں نے بڑے بڑے امیروں کو، شان و شوکت والوں کو دیکھا کہ وہ وہاں پہ کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ اور پھر میں نے جہنم کا در دیکھا، جہنم کا در کھولا، جہنم میں جھانکا تو اکثریت میں نے عورتوں کی پائی کہ یہ بد زبانی بہت کرتی ہیں، شکوہ شکایت بہت کرتی ہیں، اپنے خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہیں، شکایتیں بہت کرتی ہیں۔ تو فرمایا کہ بہترین لباس کیا ہے؟ وہ تقوی کا لباس ہے، اللہ کے خوف کا لباس ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً جب کوئی شرمناک کام وہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو کیا اللہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے؟ اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں؟ اب انہوں نے شریعت کو مسخ کر دیا تھا، ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر جب 9 ہجری میں امیر حج بن کر گئے تو آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی انسان ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی مشرک طواف کرے گا۔ تو کہا کہ بے حیائی کے کام کر کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ٹھیک کرتے ہیں، بے لباس ہو کر وہ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں ہمارا لباس تو ہے وہ پلید، یہ لباس جو ہے یہ تو قدرتی ہے۔ تو جانوروں کی طرح رہنا، بے لباس رہنا، عریاں رہنا، ننگا رہنا، کہا اللہ ایسی دعوت نہیں دیتا، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی موتی ایسے خوبصورت آپ نے پھول بکھیرے اپنی سیرت کے کہ آپ کے پاس ایک چادر آئی، آپ نے فرمایا کہ فلاں کو لے کر آؤ، میں وہ اس پہ اچھی لگے گی، تو یہ آپ کی زندگی۔ تو جب وہ آئی اس نے وہ چادر پہنی تو فرمایا سنح و سنح، واہ یہ حبشی کا لفظ ہے، حبشی لفظ ہے، تو وہ کیونکہ حبشی عورت تھی تو اب اس کا دل رکھنے کے لیے آپ نے فرمایا واہ کیا اچھی لگ رہی ہے۔ اور جب آپ کسی کو نیا کپڑا دیتے تو آپ فرماتے ابلی و اخلقی، ایسی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ کرے تیری عمر دراز ہو اور دیر تک تو اس کپڑے کو پہنے اور پرانا کرے۔ تو انشاءاللہ اس کو آپ لکھ لیں، بہت پیارا ہے کہ آپ کسی بچے کو دیکھیں، بہت پیارا، اس نے اب عید کا موقع ہے انشاءاللہ آئے گا تو کسی کو دیکھیں تو کہیں ابلی و اخلقی، کہ تیری عمر دراز ہو اور لمبی مدت تک یہ کپڑا تیرے زیر استعمال رہے۔ ابلی و اخلقی قل امر ربی بالقسط، کہہ دو میرے رب نے انصاف کا، عدل کا، تواضع کا حکم دیا، اور ہر عبادت میں اپنے رخ کو ٹھیک کرو اس کا حکم دیا، اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے جیسا کہ اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے، تم پھر اسی طرح پیدا کیے جاؤ گے، واپسی تمہاری رب کی طرف ہے۔ فریقاً ہدا، ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر اس نے گمراہی چسپاں کر دی، کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے انسان اپنی زینت لے لو ہر عبادت کے وقت، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، تو لباس پاکیزہ ہو، اچھا ہو، طاہر ہو۔ ابلی و اخلقی، ہاں تو زینت لینا۔ اب دیکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ آپ کسی، ایک اللہ والی تھی وہ تہجد کے وقت بہترین لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں آیا کرتی تھیں۔ اب دیکھیں یہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہے۔ امام مالک کے بارے میں ہے
کہ ان کے سال کے 360 سوٹ ہوا کرتے تھے اور روز وہ ایک نیا سوٹ پہنا کرتے تھے، روز ایک نیا سوٹ پہنا کرتے تھے۔ تو حضرت امام شافعی نے جب امام صاحب کو اس طرح سے دیکھا تو ان کو عجیب سا لگا۔ تو بہرحال ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم کسی کو دیکھ کر اس کی شخصیت کے بارے میں جج نہیں کر سکتے۔ ان کے بارے میں ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کو اپنے گھر کے شاطیر بیچ کر ان کو کتاب لینی پڑی، ان کو قلم لینا پڑا اور انہوں نے پھر کتاب لکھی۔ تو وہ والا حال بھی تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ ان کے شاگردوں کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ ہم اپنے استاد صاحب کو ڈریس پہنائیں، تو وہ ان کو پہناتے، وہ ان کا دل رکھنے کے لیے پہن لیتے اور پھر اس کو خیرات کر دیا کرتے تھے۔ وہ ہے نا کار پاکا را قیاس از خود مگیر گرچہ آیت در نوشتن شعر و شیر، کہتے ہیں کسی کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ بہت خوبصورت حکایت شیخ سعدی نے لکھی کہ ایک دکاندار نے ایک طوطی کو رکھا ہوا تھا، عطر کی اس کی دکان تھی، تو لوگ آتے عطر لیتے، طوطی باتیں کرتی، سب کو اچھی لگتی، اس کے خوبصورت بال تھے، لوگ اس کی خوبصورتی دیکھتے، اس کی باتیں کرنا دیکھتے، تو گاہک آتے، رش ہوتا، اس کی خوب سیل ہوتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شیشی اس کے پر سے ٹوٹ گئی، تو دکاندار کو غصہ آیا، اس نے اس کو مارا۔ جب مارا تو اس کی وہ جو تھی وہ بالوں کی لٹ وہ ختم ہو گئی، وہ گنجی ہو گئی۔ اب ایسا اس نے دل پہ لیا، خاموش ہو گئی۔ لوگ تو طوطی کے لیے آیا کرتے تھے، اب اس کی دکان پہ رش ختم ہو گیا، اب اس کی سیل ختم ہو گئی۔ وہ اب اس کی منت کرنے لگا، بول بول بول، لیکن وہ نہیں بولتی تھی۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ ایک قلندر آئے اور کہا قلندر وہ ہوتے ہیں جو سر پہ بال نہیں رکھتے کہ اتنا وقت بھی ہم ضائع کیوں کریں، اللہ کی عبادت میں اتنا وقت صرف کیوں نہ کر دیں۔ تو جیسے ہی اس نے قلندر کو دیکھا تو کہنے لگی کیا تو نے بھی کوئی شیشی توڑی تھی؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ کار پاکاں را قیاس از خود مگیر گرچہ آیت در نوشتن شعر و شیر، کہ پاک لوگوں کے کاموں کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو کہ شعر اور شیر لکھنے میں تو ایک جیسا ہے، شعر زندگی کو ختم کرتا ہے اور شیر زندگی، دودھ زندگی بخشتا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں بھی ہے، ان کو بھی قلندر کہا جاتا ہے، تو وہ فرمایا کرتے تھے آدیت راسی، اے سر میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی کہ میں بال نہیں رکھتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں بیا بمجلس اقبال یک دو ساغر کش اگرچہ سر نہ تراشد قلندری داند، آؤ میری مجلس میں آؤ، ہم بھی معرفت کے ایک دو کش پی لیں، اگرچہ میں نے سر نہیں ترشوایا لیکن مجھے پتہ ہے کہ قلندری کیا ہے۔ تو فرمایا کہ کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، پھر تکبر اور اسراف سے بچنا ہے۔ پھر اسراف، کسی نے پوچھا کہ علم تو دو ہی علم ہے، ایک علم الادیان اور ایک علم الابدان، میڈیکل کا علم، تو قرآن پاک میں میڈیکل کے علم کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اسی ایک ٹکڑے میں پوری وہ میڈیکل بتا دی، کلو وشربو ولا تسرفو، اسی آیت پہ عمل کر لے، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، تو انشاءاللہ کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے۔ کہا معدہ بیماریوں کا گھر ہے، جب ٹھوس کے کھاتے ہیں تو بیمار ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے 3 حصے کرو، ایک کھانے کا، ایک پینے کا اور ایک سانس لینے کا۔ آپ نے حضرت عائشہ کو دیکھا کہ انہوں نے 2 بار کھانا کھایا، تو آپ نے ناراض ہو کر کہا عائشہ کیا تمہاری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا رہ گیا؟ فرمایا قوت لا یموت، اتنا کھاؤ کہ کمر سیدھی رہے اور مرو نہیں، کہ زیستن خوردن برائے زیستن نہ زیستن برائے خوردن، کھانا زندگی قائم کرنے کے لیے ہو نہ کہ زندگی کھانے کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں کرتا، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قل من حرم زینت اللہ التی، اے نبی ان سے پوچھئے کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کون ہے پابندیاں لگانے والا؟ رہبانیت کی نفی کی گئی کہ راہب بن کے نہیں رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ آئے اور آ کر آپ کی عبادت کا طریقہ پوچھا تو انہوں نے کم سمجھا۔ آپ تشریف لائے تو ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی قیام اللیل کروں گا، پوری رات عبادت کروں گا اور کبھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا پوری زندگی روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا میں شادی کبھی نہیں کروں گا۔ آپ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا میرا طریقہ بہترین طریقہ ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ تو کہا کس نے کہہ دیا کہ جو اللہ نے جائز زینتیں عورت کے لیے رکھی ہیں تو عورت کا پتہ چلنا چاہیے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ہاتھ دیکھے اور آپ ناراض ہوئے کہ عورت کا ہاتھ ہو اور مہندی نہ ہو، تو عورت کو زیب و زینت اختیار کرنا چاہیے، پتہ چلے یہ عورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ریشم جیولری عورت کے لیے حلال قرار دی، تو کہا کہ اس کو اس سے مزین ہونا چاہیے، اللہ کی ان نعمتوں سے آراستہ ہونا چاہیے۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہہ دو یہ زینت استعمال کے لیے ہیں اور یہ ایمان والوں کے لیے ہیں، مومن زینت کے زیادہ حقدار ہیں اور قیامت کے دن بھی خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ، کہا یہ اسراف ہے، یہ بتا دیجئے کہ میرے رب نے جو حرام کی وہ بے شرمی کے کام ہیں، خواہ کھلے ہوں یا ظاہر، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کے لیے اللہ نے نہیں نازل کی کوئی سند، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے۔ پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم نہیں ہوتی۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم یاد رکھو، اگر تم ہی میں سے رسول آئیں گے، سنائیں گے تمہیں میری آیات، تو جو نافرمانی سے بچے گا، رویے کی اصلاح کرے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور سرکشی برتیں گے، ان کے مقابلے میں وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلا دے۔ ان کو ملتا رہے گا ان کا حصہ اس میں سے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ وہ گھڑی آئے گی کہ ہمارے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے اور پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم سے گم ہو گئے، اور خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ واقعی ہم ہی منکر حق تھے۔ قَالَ ادْخُلُوا، اللہ فرمائے گا شامل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کی ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، آگ میں داخل ہونے کے لیے۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو لعنت کرے گا اس کو دوسرا گروہ، حتیٰ کہ جب سب وہ اس میں گر چکیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا، اے رب یہ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا انہیں دوہرا عذاب آگ کا عطا کر۔ کہا ہر انسان کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کا قصہ بتا رہے ہیں کہ جہنم میں کیا ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، الزام تراشیاں ہوں گی، ایک دوسرے کے یلعن بعضکم بعضا، ایک دوسرے کو لعنتیں دیں گے۔ وہ کہے گا اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، یہ جہنمیوں کی زبان ہوگی۔ کہا آج جو کرتے ہو دیکھو کہ خدا نخواستہ ایسا تو کچھ نہیں کر رہے، اگر آج ایسا کر رہے ہو تو کل جہنم والوں کی لسٹ میں ہوگے۔ ایک اللہ والے کتنا رویا کرتے تھے کہ کب کبھی طاری ہو جاتی تھی کہ جب اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمین تم اس لائن سے نکل جاؤ، تو فرماتے تھے پتہ نہیں میں اس وقت مجرمین کی لسٹ میں شامل نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کی لسٹ سے ہمیں بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، ہماری ایسی زبان نہ ہو کہ کل ہم جہنم کے مستحق ہوں۔ ابھی وہ لڑ رہے ہوں گے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کون سی ہم پر فضیلت تھی، تو چکھو عذاب کا مزہ اپنی کمائی کے نتیجے میں۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ تو کہا کہ جنت کے دروازے کب کب کھلتے ہیں؟ جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں، جب ہم دعائیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ پھر ہم کہیں کہ ہم برا کیوں کر رہے ہیں کہ ہمارے دو دشمن ہیں، ایک نفس اور ایک شیطان۔ تو نفس تو کھلا ہے،
نفس کی تو ٹریننگ ہو چکی ہے، نفس کی تو تربیت ہو چکی ہے۔ یہ نفس کا گھوڑا تو ایسا بے قابو گھوڑا ہے کہ یہ زبان کو بھی قابو میں نہیں آنے دیتا، یہ ہمارے قدموں کو بھی کنٹرول میں نہیں رکھتا۔ زبان سے ہم جو نکالیں، جو مرضی، جو دل کرے، کیونکہ نفس کا گھوڑا بے لگام ہے، اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے شکنجے میں اپنی نفس کے لگام کو جب تک نہیں دیں گے تو ہماری زبان کے گھوڑے ایسے ہی لوگوں کو رونتے رہیں گے اور ڈستے رہیں گے۔ تو کہا کہ جو اللہ کی نہیں مانے گا تو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا، اوپر بھی ان کا اوڑھنا جہنم کا ہوگا، ان کا کمفرٹر بھی آگ کا ہوگا اور نیچے بچھونا بھی آگ کا، اور اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بخلاف اس کے جنہوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے، ہم ذمہ دار نہ ٹھہرائیں گے ہر ایک کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں سے کدورت، حسد، بغض، کینہ، دشمنی۔ تو یہاں کہا کہ یہ روحانی بیماریوں کے کینسر ہیں، یہ تمام بیماریاں۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس راستے پہ چلایا تھا، تو نے ہمیں یہ راہ دکھائی، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے، ہم اس قابل نہ تھے اگر اللہ تو ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ تو دیکھیں کہ سب سے بڑی چیز کہ جب جنتی جنت تک پہنچنے لگیں گے تو اس سے پہلے دو نہریں ہوں گی، اللہ اس میں ڈبکی لگائیں گے، اور جب ڈبکی لگے گی تو سینے کی کدورتیں، حسد، کینہ، بغض، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض کیسے ہمیں جلاتا ہے، تو جلنے والی کوئی چیز تو ہوگی نہیں، یہ تو جہنمیوں کی علامت ہے۔ فرمایا تطلع علی الافئدہ، یہ جو کدورتیں ہیں یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ وہ جہنم جس کا ایندھن تم بہکا رہے ہو، وہ اس کی تپش تم دنیا میں محسوس کرتے ہو۔ جو جہنم میں اپنا گھر خرید رہا ہوتا ہے، پرچیز کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی تپش وہ دنیا میں محسوس کرتا ہے، اور جنت کی ٹھنڈک دنیا میں محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ وہ جنت میں ہمارا گھر ہو اور ہم جنت کی ہوائیں اور ٹھنڈک اور نعمتیں ہم دنیا میں فیل کریں۔ تو الحمدللہ صراط مستقیم کا سفر ہم نے اس کو شروع کیا قرآن پاک کو الحمدللہ سے، تو کہا مختلف مراحل پر الحمدللہ کی صدا ہوگی۔ جب جنت میں جانے لگیں گے تو اللہ سے کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اس راستے کی توفیق دی تھی، تو نے ہمیں اس راستے پہ چلایا تھا، ہمارے قدم اٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، ہماری سماعتیں سن نہیں سکتی تھی، ہم بول نہیں سکتے تھے، اللہ ہم اس کے لیے وقت نہیں نکال سکتے تھے، اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی تھی۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ وہ جنت ہے، یہ وہ جنت ہے جس کو تمہارے اعمال کی وجہ سے ورثے میں دیا گیا، تم اس کے وارث بنائے گئے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ دیکھو تم نے اعمال کیے تھے، تم اس کے لیے تھکے تھے، تم نے محنت کی تھی، کوشش کی تھی، تو تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں جنت ملی۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو کریڈٹ دیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اب جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا، سزا کا وعدہ جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ وہ جواب میں کہیں گے ہاں ہم نے وعدہ ٹھیک پایا۔ تب ایک پکارنے والا پکارے گا ان کے درمیان کے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ وبینہما حجاب، اور ان کے درمیان ایک آڑ ہوگی، ایک پردہ ہوگا، اور آراف پر بلند جگہ پر جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے، اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ وہ خود داخل نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ تو کہا آراف کیا ہے؟ بہت بڑی دیوار سمجھ لیں، بہت بڑا قلعہ سمجھ لیں، اس کے جھروکے ہوں گے، اس پہ کچھ لوگ ہوں گے جن کا حساب کتاب ابھی پینڈنگ ہوگا، معلق ہوگا، کہ نامہ اعمال میں کیا ہوگا، ایک طرف جہاد کرنا ہوگا، بہت بڑی اس کی فضیلت ہے، اور ایک طرف والدین کی نافرمانی کہ ان کی مرضی کے بغیر گئے تھے۔ تو اب گناہ اور ثواب برابر ہیں؟
تو اب اللہ نے آپ فیصلہ کرنا ہے تو ان کو روک لیا جائے گا آراف پہ، تو وہ وہاں بیٹھے ان جھروکوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ جنتیوں کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے، اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، وہ چہرے جو دمکتے ہوں گے، چمکتے ہوں گے، خوش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اور پھر ان کی ایڑیاں چمکتی ہوں گی جو صحیح طریقے سے وضو کرتے تھے۔ اور کہا کہ پھر جہنمیوں کو دیکھیں گے، ان کو بھی ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے، جنتیوں کی طرف دیکھ کر کہیں گے کہ اللہ تو ہمیں ان کے ساتھ شامل کر دے، اور جہنمیوں کا عذاب دیکھ کر کہیں گے کہ اللہ ان کے ساتھ ہمیں شامل نہ کرنا، ابھی وہ اس کے امیدوار ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔